आम, क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि इस दुनिया के तकरीबन 80% लोग। एक ऐसी ज़हनी बीमारी का शिकार हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। बिल्कुल सही। एक ऐसी बीमारी जो उनकी किसी भी बड़ी कामयाबी को शुरू होने से पहले ही खा जाती है। और हैरत की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उनके बेबस हालात की मजबूरी है। हाँ, वो लोग जो आम तौर पे ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है या मेरे हालात ठीक नहीं है। या फिर ये कि मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं था। मतलब ये बीमारी किसी वायरस से नहीं फैलती, बल्कि हमारी अपनी ही आदत के अंदर परवरिश पाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा ताज़िया है। और इस बीमारी को अगर एक आसान नाम दिया जाए तो वो है एक्सक्यूजाइटिस, यानी बहाने बनाने की आदत। एक्सक्यूजिटिस, ये लफ्ज ही कितना दिलचस्प है। और आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी फर्क को बिल्कुल साफ करने वाले हैं। हमारा आज का मौजू एक ऐसी ताकतवर सलाहियत के बारे में है जो आम लोगों को अजीम और गैर मामूली कामयाबियों तक ले जाती है। और इस मकसद के लिए आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के मुख्तलिफ वीडियो समरीज और तहकीकी मकालों पर मबनी हैं। सही। और हमारा मिशन ये है कि इस बात का खुलासा किया जाए कि आखिर बहाने बनाने वाले जहन को एक कामयाब जहन में तब्दील कैसे किया जाए। और हाँ, इस गुफ्तगू में हम बगैर किसी मुश्किल लफ्जी के, बगैर किसी जार्गोन के, बिल्कुल हाँ, इन तमाम अफकार को बिल्कुल आम जिंदगी की मिसालों से समझेंगे ताकि हर बात की बुनियादी लॉजिक समझ में आ सके। देखें, इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ किताबी मालूमात को दोहराना नहीं है। हम ये समझेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद एहतिसाबी, बिल्कुल खुद इफ्तिसाबी और नज़्म-ओ-ज़ब्त, ये इंसानी जहन, हमारी आदत और हमारे फैसलों पर आखिर असरअंदाज कैसे होता है, ये सिर्फ बाहर से पाबंदी लगाने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये अंदर की साइकोलॉजिकल वायरिंग यानी दिमाग के सोचने के तरीके को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का अमल है। अच्छा, तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां से इस एक्सक्यूजाइटिस के बीमारी की शुरुआत होती है। सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा तस्वुर पेश किया गया है जिसे समडे आइल कहते हैं। समडे आइल, एक दिन जरूर करूंगा का जजीरा। हाँ, कहा जाता है कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 80% लोग इस ख्याली जजीरे पर बसे हुए हैं। इनकी आम गुफ्तगू कुछ इस तरह की होती है कि एक दिन मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा, या एक दिन में वजन कम करूंगा। बिल्कुल, या एक दिन मैं अपने माली हालात ठीक करूंगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस जजीरे पर रहते हुए लोग जब आपस में मिलते हैं तो सिर्फ इस बात का तबादला करते हैं कि वो एक दिन अभी तक आखिर क्यों नहीं आया। सही बात है, कोई इकोनॉमी का रोना रोता है, कोई दोस्तों का, कोई किस्मत का। लेकिन यहाँ मैंने ये सोच रही थी कि बुनियादी सवाल ये है कि आखिर इंसान बहाने बनाता क्यों है? इसके पीछे दिमाग की क्या साइंस है? इस सवाल का जवाब कॉप-मायर की एक बहुत मशहूर तहकीक में मिलता है, जो सोर्सेज में काफ़ी तफसील से बयान की गई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल सिर्फ कामयाबी के उसूलों पर तहकीक करने में गुजारे। 50 साल? ये तो एक लंबा अरसा है। बहुत लंबा अरसा। उन्होंने हज़ारों किताबें पढ़ी और उनका निचोड़ निकालकर कामयाबी के 1000 उसूल मुरत्तब किए। 1000 उसूल? अच्छा। लेकिन जब उनसे उनकी इस पूरी आधी सदी की तहकीक का खुलासा पूछा गया कि इन सब में सबसे अहम क्या है, हाँ, तो उनका जवाब बहुत सादा मगर गहरा था। उन्होंने कहा, सेल्फ डिसिप्लिन। उनका मानना था कि अगर हम बाकी 999 उसूल अपनाएं मगर सिर्फ एक यानी खुद एहतिसाबी हमारे पास ना हो तो कोई भी उसूल अमली तौर पर काम ही नहीं कर सकता। वाओ, यानी बाकी सब बेकार है अगर डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल। और बहाने बनाने की वजह असल में हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, यानी मनफी जज्बात, जैसे गुस्सा या हसद। हाँ, गुस्सा, हसद या नाउमीदी। देखिए, ये मनफी जज्बात दिमाग में तभी पैदा होते हैं जब हम अपनी नाकामी का बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपनी अना को बचाने के लिए, राइट? सही। हमें लगता है कि अगर गलती हमारी नहीं है तो हम अंदर से खुद को ठीक महसूस कर सकते हैं। इसका वाहिद और फौरी इलाज अपने दिमाग के इस डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ना है। और वो कैसे टूटता है? सिर्फ इस एक जुमले से, मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। यानी हम बहाने इसलिए बनाते हैं ताकि खुद को ज़हनी तकलीफ से बचा सकें,
لیکن ٹھہریے، یہاں میں اس بات پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ کیا واقعی ہر چیز کے ہم خود ذمہ دار ہیں؟ اگر ملک کی معیشت اچانک گر جائے اور اس کی وجہ سے کسی کی برسا برس کی محنت کی نوکری چلی جائے، یا کوئی قدرتی آفت آ جائے اور کسی کا گھر تباہ ہو جائے، تو کیا اس میں بھی اس شخص کا اپنا قصور ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیونکہ یہ بات تو ان لوگوں کے لیے بہت سخت اور بے حس سی لگتی ہے جو واقعی کسی بیرونی پریشانی کا شکار ہوئے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں ذمہ دار ہوں کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو برا واقعہ پیش آیا اسے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اچھا۔ حالات پر ہمارا مکمل اختیار نہیں ہوتا۔ قدرتی آفت کا آنا یا اکنامی کا کریش ہونا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے بعد ہمارا رد عمل، یعنی ہمارا رسپانس۔ بالکل، ہمارا رسپانس مکمل طور پر ہماری ذمہ داری ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں، تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگلا فیصلہ میری ذمہ داری ہے۔ یعنی کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینا۔ ہاں، ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہم اس جزیرے پر بیٹھ کر قسمت کا رونا روئیں گے، یا حالات کا نئے سرے سے جائزہ لے کر اپنی زندگی کی گاڑی کو دوبارہ ٹریک پر لائیں گے۔ حالات کسی کو ناکام نہیں کرتے، حالات پر کیا گیا منفی رد عمل انسان کو ناکام کرتا ہے۔ یہ وضاحت واقعی پوری بات کا رخ تبدیل کر دیتی ہے۔ مطلب ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب پاسٹ کا بوجھ اٹھانا نہیں، بلکہ مستقبل کا سٹیئرنگ وہیل اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ انہوں کے جزیرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑی ضرورت ایک سمت کی ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن کی۔ اور یہ سمت مقاصد طے کرنے سے آتی ہے، گول سیٹ کرنے سے۔ بالکل۔ سورسز میں ایک بہت حیران کن سٹڈی کا ذکر ہے جو یو ایس اے ٹوڈے نے نئے سال کے عہد یعنی نیو ایئر ریزولوشنز پر کی تھی۔ اچھا، وہ سٹڈی۔ ہاں، جب انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے اپنے مقاصد صرف سوچے تھے، یعنی ان کے دماغ میں ایک دھندلا سا خیال تھا، ان میں سے صرف 4% لوگ ہی سال کے آخر تک کامیاب ہوئے۔ صرف 4%؟ یہ تو بہت کم ہے نا؟ لیکن جن لوگوں نے اپنے مقاصد کو کاغذ پر لکھ لیا تھا، ان کی کامیابی کا تناسب 44% تھا۔ 44%؟ یعنی سیدھا 10 گنا اضافہ، 1000%۔ یعنی پیغام رسان کبوتر کی طرح ہے۔ ہومنگ پیجن، یہ بہت دلچسپ انالوجی ہے۔ ہاں، دیکھیں، اگر آپ کبوتر کو ہوا میں ایسے ہی چھوڑ دیں بغیر منزل بتائے تو وہ گھبرا کر صرف گول گھومے گا اور تھک کر کہیں گر جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ اسے ایک واضح ٹارگٹ اور منزل دے دیں تو چاہے طوفان ہو یا اندھیرا، وہ بالکل سیدھا اڑتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ صرف دماغ میں سوچنے اور کاغذ پر لکھنے کے درمیان ایسا کیا گہرا فرق ہے جو نتائج کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کی میکینکس کیا ہیں؟ اصل میں اس کی میکینکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ سائیکالوجی کی زبان میں جب ہم کسی مقصد کو صرف سوچتے ہیں تو وہ دماغ کے شعوری حصے یعنی کانشس مائنڈ میں ایک دھندلے بادل کی طرح تیر رہا ہوتا ہے، جیسے ایک ویگ سا آئیڈیا ہو۔ بالکل۔ لیکن جب ہم ہاتھ سے پین پکڑ کر کاغذ پر واضح لفظوں میں کچھ لکھتے ہیں تو یہ ایک سائیکو نیورو موٹر ایکٹیویٹی بن جاتی ہے۔ سائیکو نیورو موٹر ایکٹیویٹی، اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہوا؟ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں ہماری سوچ، ہماری نظر اور ہمارے ہاتھ کے پٹھے سب ایک ساتھ مل کر دماغ کو ایک بہت مضبوط پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ عملی حرکت اس مقصد کو سیدھا ہمارے تحت شعور یعنی سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ کر دیتی ہے۔ اچھا، تو وہ بات صرف سطح پر نہیں رہتی، دماغ کی گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور ہمارا تحت شعور پھر 24 گھنٹے، چاہے ہم سو بھی رہے ہوں، اس منزل تک پہنچنے کے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس حوالے سے سورسز میں ایک بہت ہی اثردار اور عملی مشق کا ذکر ہے جسے 10 گول ایکسرسائز کہا جاتا ہے۔ 10 گول ایکسرسائز، یہ کیسے کی جاتی ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ پر اپنے 10 اہم مقاصد لکھیں جو 1 سال کے اندر پورے کرنے ہوں۔ اس کے بعد اپنے دماغ میں ایک جادو کی چھڑی یا میجک وانڈ تصور کریں۔ ایک سیکنڈ، جادو کی چھڑی؟ یعنی ان 10 میں سے کوئی ایک مقصد چننا ہے؟ ہاں بالکل۔ لیکن یہ کیسے طے ہوگا کہ سب سے اہم کون سا ہے؟ انسان کو خود سے یہ سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہو اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان 10 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد لازمی پورا ہو سکتا ہو، تو وہ کون سا مقصد ہوگا جو میری زندگی پر سب سے زیادہ مثبت اور گہرا اثر ڈالے گا؟
اچھا، یعنی سب سے بڑا امپیکٹ کس چیز سے آئے گا؟ بالکل، جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو ہماری ساری ذہنی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو مقصد چن لیا جائے وہی ہمارا میجر ڈیفینٹ پرپز یعنی بنیادی اور آخری مقصد بن جاتا ہے۔ اور پھر ساری محنت اسی پر لگتی ہے؟ صحیح۔ پھر دماغ کی ساری توانائی صرف اس ایک نشانے پر لگائی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ توجہ 10 مختلف جگہوں پر بکھری رہے۔ یہ توجہ کا مرکوز ہونا ہی اصل میں ہومنگ پجن کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، جی، منزل تو طے ہو گئی اور کاغذ پر مقصد بھی لکھ لیا، پر جب حقیقت میں اگلا دن شروع ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ای میلز کا ڈھیر، فضول کی میٹنگز، فون کالز اور سوشل میڈیا کا شور ہوتا ہے۔ ہاں، ڈسٹریکشنز تو بہت ہیں۔ ایسے میں روزانہ کی بنیاد پر اس مقصد کی طرف سفر جاری رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عملی اقدامات اور پروڈکٹیوٹی کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ سورسز میں یہاں 80-20 رول اور دا لا آف 3 یعنی 3 کے قانون کا ذکر آتا ہے۔ دا لا آف 3 یہ بہت طاقتور کانسیپٹ ہے۔ اگر میں ان دونوں کو جوڑوں تو بنیادی پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ کسی بھی شخص کی دن بھر کی کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، ان میں سے صرف 3 کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پوری قدر یعنی ویلیو کا 90% تعین کرتے ہیں۔ صرف 3 کام؟ ہاں، اور باقی 80% کام صرف وقت ضائع کرتے ہیں یا ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اس کو پہچاننے کے لیے اپنے وقت کی آمدنی یعنی آورلی ریٹ کیلکولیٹ کرنے کا تصور بھی بہت دلچسپ ہے۔ آرلی ریٹ والا پوائنٹ تو واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ اگر ہم اپنا آورلی ریٹ حساب لگائیں کہ ہمارا 1 گھنٹہ واقعی کتنے روپے یا ڈالر کا ہے، تو شاید ہم آفس میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ سیاست پر لمبی بحث کرنے سے گریز کریں۔ کامیاب لوگ اپنے وقت کو بالکل نقد پیسے کی طرح دیکھتے ہیں۔ جب وہ کام پر ہوتے ہیں تو وہ واقعی اور پوری طرح صرف کام کرتے ہیں۔ وہ گپ شوپ یا فضول کاموں میں اپنا وہ وقت ضائع نہیں کرتے جس کی انہوں نے ایک مالیاتی قیمت طے کر رکھی ہوتی ہے۔ اور دا لا آف 3 اس میں کیسے مدد کرتا ہے؟ دا لا آف 3 بھی اسی باریک بینی کا نتیجہ ہے۔ اسے لاگو کرنے کے لیے انسان کو صبح اپنے کاموں کی فہرست دیکھ کر خود سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر میں آج دن بھر صرف ایک ہی کام مکمل کر سکوں تو اس لسٹ میں سے وہ کون سا کام ہوگا جس سے سب سے زیادہ ویلیو پیدا ہوگی۔ اچھا، پھر دوسرے اور تیسرے کام کے لیے بھی یہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ بس وہی 3 کام اس دن کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یہ تو بہت کلیئر اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اس محنت اور مسلسل کام کی بات پر مجھے یہاں ایک پہلو پر گہری تشویش ہے۔ کیسی تشویش؟ سورسز میں ایک جگہ 40+ فارمولا کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عام ڈیوٹی کے 40 گھنٹے یعنی ہفتے میں 5 دن 8 گھنٹے روزانہ تو صرف سروائیو کرنے یعنی زندہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ صحیح، بیسک سروائیول کے لیے۔ اصل کامیابی اور آگے بڑھنے کا راستہ ان گھنٹوں سے نکلتا ہے جو اس 40 گھنٹے کی روٹین کے بعد لگائے جاتے ہیں، یعنی 50 سے 60 گھنٹے مسلسل ہارڈ ورک۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسانی جسم اور دماغ کوئی فرضی مشین تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک حد سے زیادہ کام کرنے پر ذہنی تھکاوٹ، جسے برن آؤٹ کہتے ہیں، اس کی طرف جانا لازمی نہیں ہے کیا؟ ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھنے کے چکر میں انسان ایسی تھکن کا شکار ہو جائے کہ بنیادی کام کے قابل بھی نہ رہے؟ یہ تشویش بالکل مناسب ہے، اور یہ سچ ہے کہ دماغ کو آرام ضروری چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہاں تحقیق کے ذریعے ایک بہت اہم فرق سمجھانا ضروری ہے۔ کیا فرق؟ برن آؤٹ اس وقت نہیں ہوتا جب ہم کسی اہم مقصد کے لیے فوکسڈ یعنی پوری توجہ سے کام کر رہے ہوں۔ برن آؤٹ دراصل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایسی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا، جسے بزی ورک کہا جاتا ہے۔ یعنی فضول مصروفیات تھکاتی ہیں، مقصد نہیں؟ بالکل۔ جب ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر قدم پر دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو تھکان کی بجائے توانائی پیدا کرتا ہے۔ اسے سورسز میں ڈنر بیفور ڈیزرٹ یعنی میٹھے سے پہلے اہم کھانا کھانے کے اصول سے واضح کیا گیا ہے۔ ڈنر بیفور ڈیزرٹ؟ اچھا، جو لوگ پہلے مشکل اور ضروری کام پورے کرتے ہیں انہیں آخر میں آرام یا تفریح کا وقت ایک انعام کی طرح لگتا ہے، لیکن جو پہلے تفریح کرتے ہیں ان پر باقی کاموں کا بوجھ انہیں ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ یہ انالوجی بہت زبردست ہے۔ اور دیکھیں، اس سفر میں جہاں محنت درکار ہے وہیں لگاتار خود کو بہتر بنانے کا نظم و ضبط بھی شامل ہے، جو مجھے یاد دلاتا ہے اس 3% انویسٹمنٹ رول کی، جو خود پر سرمایہ کاری کا بہترین طریقہ ہے۔
ہاں بالکل، میں بھی اس کہانی کی طرف آنے والی تھی۔ وہ مثال واقعی دماغ کے دروازے کھولنے والی ہے، جس میں ایک عام سیلز مین کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کی سالانہ آمدنی صرف $20,000 تھی۔ اور وہ بس گزارا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحیح۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا ٹھیک 3% حصہ یعنی $600 اپنی ہی تعلیم اور ذہنی نشو و نما پر لگائے گا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ بہت بڑا۔ اس نے اس پیسے سے سیلز اور کامیابی کے بارے میں کتابیں خریدیں، مشہور لوگوں کے سیمینارز میں شرکت کی اور نئی ٹیکنیک سیکھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی سال اس کی آمدنی $30,000 ہو گئی۔ $10,000 کا اضافہ؟ ہاں، جب اس کو اس کا اثر محسوس ہوا تو اس نے اپنی سرمایہ کاری کو 5% اور آخر میں 10% تک بڑھا دیا، اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی اپنی تعلیم پر کی گئی سرمایہ کاری اسے ایسی منزل پر لے گئی جہاں اس کی آمدنی $1 ملین کو پار کر گئی۔ $1 ملین؟ یہ انبلیویبل لگتا ہے عام طور پر۔ وہی تو، لیکن میں سوچ رہی تھی اس مالیاتی اضافے کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ صرف چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی اچانک اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے کمپاؤنڈ ریچٹ ایفیکٹ کی سائنس ہے۔ جس طرح کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی مرکب منافع تھوڑے پیسے کو وقت کے ساتھ بہت بڑا بنا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی دماغ میں سیکھا گیا ہر نیا ہنر پہلے سے موجود ہنر کے ساتھ مل کر آپ کی مارکیٹ ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی نالج کمپاؤنڈ ہوتی ہے۔ بالکل، وہ سیلز مین صرف کتابیں نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ اپنے پرانی منفی عادات کو نئے عملی طریقوں سے تبدیل کر رہا تھا۔ اس کا 3% کا نظم و ضبط اس کی کمائی کو مسلسل اوپر دھکیل رہا تھا اور دوبارہ نیچے نہیں آنے دے رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیلف ایجوکیشن یعنی خود سیکھنا عام درس تعلیم سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ تو مقصد لکھنے سے لے کر اسے 10 گول ایکسرسائز کے ذریعے ریفائن کرنے، 3 کے قانون سے پروڈکٹیوٹی بڑھانے اور 3% خود پر لگانے تک، یہ سب بہت عملی لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم انسان ہیں، اور اس سارے پازیٹیو پلان کے راستے میں ایک بہت ہی بنیادی اور قدرتی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے ڈر۔ ناکامی کا ڈر، یا پھر لوگوں کے سامنے شرمندگی کا ڈر۔ ہاں، سورسز ایک بہت دلچسپ راز فاش کرتے ہیں کہ ڈر ایک سکھایا گیا جذبہ ہے۔ یعنی کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر ناکامی سے نہیں ڈرتا۔ بالکل، وہ بار بار گر کر چلنا سیکھتا ہے۔ اگر یہ ڈر ہم نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے تو اسے بھلایا بھی جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سورسز میں ایک 100 کال میتھڈ کا ذکر ہے، جس کا مقصد لوگوں کو کچھ بیچنا نہیں بلکہ صرف لوگوں سے 100 دفعہ انکار سننا ہوتا ہے۔ 100 دفعہ انکار سننا؟ ہاں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جان بوجھ کر خود کو بار بار بے عزتی یا انکار کے سامنے پیش کرنا ڈر کو کیسے ختم کرتا ہے۔ یہ دراصل سائیکالوجی میں ایکسپوجر تھراپی یا سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کہلاتا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو ہمارا دماغ ناکامی کو فزیکل خطرے یعنی کسی پتھر کے لگنے یا چوٹ کھانے جیسا محسوس کرتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ فزیکل اور ایموشنل پین میں فرق نہیں کرتا؟ صحیح پکڑا آپ نے، لیکن جب ہم جان بوجھ کر انکار سنتے ہیں اور ایک بار نہیں بلکہ 100 بار انکار سنتے ہیں تو ہمارا دماغ اچانک یہ سیکھ جاتا ہے کہ ارے، انکار سننے سے تو میرے وجود پر کوئی فزیکلی اثر نہیں ہوا، میں تو زندہ ہوں۔ واو! دماغ کا انکار کے ساتھ جڑا ہوا تکلیف کا رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، اور ڈر کو عملی طور پر ختم کرنے کا ایک اور زبردست اور لاجیکل ٹول ڈیزاسٹر رپورٹ یعنی تباہی کی رپورٹ کا ہے۔ ڈیزاسٹر رپورٹ؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی آپ کوئی بڑا فیصلہ لینے لگیں اور ڈر راستہ روکے تو کاغذ پر 4 مراحل پر مبنی یا رپورٹ واضح کریں۔ پہلا مرحلہ، پریشانی کو صاف صاف لکھیں کہ اصل میں ڈر کس بات کا ہے۔ یعنی ڈر کو ڈیفائن کریں۔ ہاں، فرض کریں کسی نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے اور ڈر یہ ہے کہ ساری جمع پونجی ڈوب جائے گی۔ دوسرا مرحلہ، اس کا بدترین نتیجہ فرض کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا برا ہو جائے گا۔ اچھا۔ شخص سوچتا ہے کہ وہ مفلس ہو جائے گا اور اسے دوبارہ چھوٹی نوکری کرنی پڑے گی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس بدترین نتیجے کو ذہنی طور پر قبول کر لیں، خود کو بتائیں کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کم از کم میری جان تو نہیں جائے گی، میں نئے سرے سے محنت شروع کر لوں گا۔ اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا اور سب سے ضروری مرحلہ یہ ہے کہ فوراً اس بدترین نتیجے سے بچنے یا اسے بہتر بنانے پر کام شروع کر دیں۔ ڈر اور پریشانی کی سب سے بڑی خوراک
अमल ना करना यानी बेहरकती होती है। एक्शन लेने से डर खत्म हो जाता है। जैसे ही आप इन 4 मराहिल से गुजरकर अमल शुरू करते हैं, डर अपनी मौत मर जाता है। डर का ये पोस्टमार्टम वाकई इंसान को हिम्मत देता है। लेकिन कामयाबी के इस तमाम सफ़र में एक बात वाज़ेह है कि कोई भी शख्स अकेले अजीम मकामात तक नहीं पहुंचता। डर पर काबू पाने के बाद जब बाहर निकलकर लोगों से मिलने की बारी आती है तो कामयाबी का इन्हिसार हमारे ताल्लुकात यानी रिलेशनशिप्स पर होता है। ताल्लुकात बहुत अहम हैं। घर में अहले खाना के साथ और बाहर दोस्तों और कॉलीग्स के साथ ताल्लुकात हमारी कामयाबी में एक मजबूत सहारे का किरदार अदा करते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का ताल्लुकात से क्या लेना देना है, मैं ये सोच रही थी। देखें, ताल्लुकात को ठीक रखने के लिए दिमाग को सबसे ज्यादा नज्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है, और इसमें सबसे बड़ा नज्म व ज़ब्त सुनने की सलाहियत है, जिसे डिसिप्लिन ऑफ लिसनिंग कहा गया है। सुनने का डिसिप्लिन। अच्छा। अगर हम आम लोगों के मिलने जुलने को देखें तो अक्सर लोग दूसरे की बात सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से अपनी बात शुरू कर सकें या अपना जवाब दे सकें। वो समझने के लिए नहीं सुनते। हाँ, ये तो हम सब कभी ना कभी करते हैं। बेहतर ताल्लुकात और ट्रस्ट यानी एतमाद पैदा करने के लिए सोर्सेस चंद बुनियादी आदात बताते हैं। सबसे पहले, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के, जैसे टीवी, लैपटॉप या मोबाइल फोन, खास तौर पर मोबाइल फोन, उसे हटाकर पूरी तवज्जो उसी को दी जाए। दूसरा कदम, सामने वाले की बात पूरी होने के बाद फौरन बोल पड़ने की बजाय 3 से 5 सेकंड के लिए तवक्कुफ यानी पॉज करें। 3 से 5 सेकंड का पॉज? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शुरू में लगता है, लेकिन ये पॉज दूसरे को ये एहसास दिलाता है कि आपने उसके बात को वाकई कबूल किया है और उस पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, यानी उसके बात को वैल्यू दी गई है। बिल्कुल। और आखिर में दूसरे की बात को अपनी समझ में लाने के लिए मुनासिब और वाज़ेह सवालात करें। ये छोटी छोटी हरकतें सेल्फ डिसिप्लिन मांगती हैं, क्योंकि दिमाग जल्दी जवाब देने के लिए बेचैन होता है। लेकिन जब इंसान इसकी आदत डाल लेता है तो ताल्लुकात में जादू जैसा असर पैदा होता है और लोग नेचुरली आप पर भरोसा करने लगते हैं। तो अगर हम आज के इस तफसीली जायजे के पूरे सफ़र को समेटें तो बात सिर्फ चंद किताबी उसूलों की नहीं है। हमने देखा कि कामयाबी का पहला कदम उस एक दिन जरूर वाले बहानों के जजीरे से अपनी कश्ती को बाहर निकालना है। जिम्मेदारी उठानी है। हाँ, फिर अपने मकासद को दिमाग की धुंध में सोचने की बजाय एक होमिंग पिजन की तरह सीधा टारगेट देने के लिए कागज पर लिखना है। और फिर द लॉ ऑफ 3 के जरिए उन अशिया और कामों की पहचान करना जो हमारी जिंदगी में 90% वैल्यू लेकर आते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। सही, अपनी आमदनी का 3% लाजमी अपने जहन पर लगाना ताकि हम वक्त के साथ पुराने ना पड़ जाएं। अपने डर को तबाही की रिपोर्ट और 100 कॉल एक्सपोजर मेथड से ख़त्म करना। और आखिर में सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि एक बेहतरीन सुनने वाला बनकर अपने रिश्तों को मजबूत करना। एक मुकम्मल पैकेज। बिल्कुल। इन तमाम अलग अलग इक़दामात के मरकज़ में जो एक ही मजबूत इंजन चल रहा है वो सिर्फ एक ताकत है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत सही तौर पर समेटा है आपने। ये एक मुकम्मल अमली तरीक़ाकार है। लेकिन अगर हम इन्हीं किताबी अफकार को थोड़ा आगे बढ़ाएं और आज के इस जदीद और दौड़ते हुए वक्त पर लागू करें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। वो क्या? सोचिए, अगर सेल्फ डिसिप्लिन वाकई एक पथा यानी मसल है जिसे बरकरार रखने के लिए रोजाना छोटी छोटी वर्जिश और सख्ती की जरूरत होती है, तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्या हो रहा है, जिधर हर चीज एक क्लिक पर अवेलेबल है। हाँ, जहां स्मार्टफोन की एक छोटी सी क्लिक पर खाना, कपड़े, मालूमात और तफरी सब कुछ फौरन मिल जाता है, जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फौरी तास्कीन कहते हैं। तो क्या इस सहूलत पसंदी की वजह से हमारी और हमारी आने वाली नस्लों के ये डिसिप्लिन मसल्स दिन ब दिन कमजोर और बेकार तो नहीं हो रहे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। अगर हाँ, तो इस बेतहाशा सहूलत के दौर में हम अपने जहन को मजबूत रखने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या मुश्किल और नई तब्दीलियां ला सकते हैं? ये वाकई एक ऐसी सोच है जो आज की इस बहस के बाद हमारे जहनों में लम्हा फिक्रिया बनकर रहनी चाहिए, क्योंकि आसान हालात अक्सर जहन को सुस्त बना देते हैं। बिल्कुल। जब तक हम जानबूझकर खुद पर नज़्मो ज़ब्त लागू नहीं करेंगे, हम आम इंसानों के हुजूम में ही घूम रहेंगे।
کامیابی ان کے پاس آتی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ٹھیک فیصلے کرنے کا ارادہ اور ہمت رکھتے ہیں۔